نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بزرگان محترم و محترم خواتین و عزیز طلبہ و طالبات، اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کا بے انتہا فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو سب کو قرآن پاک کی نسبت میں مدرسے کے نام پر، مکتب کے نام پر، سالانہ جلسے کے نام پر اس جگہ جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ یہ بچے جو قرآن پاک یہاں پر سیکھنے آئے ہیں، یہ بڑے خوش نصیب۔ ان بچوں کے ماں باپ یہ بھی بڑے خوش نصیب۔ ان کو پڑھانے والے اساتذہ کرام یہ بھی بڑے خوش نصیب، اور جو ایسے مکاتب مدارس کو چلاتے ہیں کمیٹی کے نام سے، ٹرسٹ کے نام سے، یا کوئی ایک ہی آدمی کیوں نہ ہو جو کسی مدرسے کو چلاتا ہے، مکتب کو چلاتا ہے، یا سارے محلے کے افراد مل کر مدرسہ مکتب کی فکر کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، اور پھر وہ مکتب چلتا ہے، تو یہ تمام حضرات بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے فرمایا، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھتے ہیں۔ اور پھر آپ نے آگے فرمایا ان کے بعد کون؟ پھر فرمایا کہ یہ قرآن پاک کو سکھاتے ہیں۔ قرآن پاک کے سیکھنے والے، قرآن پاک کو سکھانے والے، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں میں بہترین لوگ ہیں۔ تو اپنی جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتنی بڑی خوشخبری اور اتنی بڑی فضیلت کہ قرآن کے پڑھنے والے، پڑھانے والے، خیرکم، تم میں بہترین لوگ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سند عطا فرمائی ہے۔ دوسری بات، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ، یہاں پہ 70 بچے ہمارے اس مدرسے میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ سب کے والد ہیں، کم سے کم 70 والد یہاں پر ہونا تھا۔ ابھی رپورٹ آئی کہ ماشاءاللہ مستورات بڑی تعداد میں نیچے حاضر ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مرد کسی وجہ سے نہ آ سکیں، لیکن ایسے اجلاس میں ماؤں کا، بہنوں کا، عورتوں کا رہنا بہت ضروری ہے، جو اس وقت ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں بڑی تعداد میں اس موقع پر یہاں پر حاضر ہیں۔ میں ماں باپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم کا تقاضا ہے، شریعت ہمیں بتا رہی ہے، اسلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے تعلیم کے نام پر اگر کوئی تعلیم دینا ہی ہے تو وہ سب سے پہلے
اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر ماں باپ اپنے بچے کو جب بولنا شروع کرے تو اسے سب سے پہلے قرآن پاک سکھائے۔ حدیث ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو اولاد کے حقوق بتائے۔ جہاں حقوق کی بات آئی، بہت سارے حقوق ہیں ماں باپ کے اوپر جن کا تعلق اولاد سے ہے۔ میرا بیٹا، میری بیٹی، میں اس کا باپ ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ ماں اور باپ کا حق کیا ہوتا ہے اولاد کے اوپر؟ بہت سارے حقوق کا ذکر ملتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 حقوق کا تذکرہ فرمایا۔ ماں باپ سے کہا تمہارے گھر میں لڑکا پیدا ہو، لڑکی پیدا ہو تو سب سے پہلا حق ماں باپ کا یہ ہے کہ اس کو اچھا نام رکھا جائے۔ اچھا نام رکھنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچے کا حق ہے ماں باپ کے اوپر کہ اپنے بچوں کا نام اچھا رکھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرا فرمایا، جب تمہارا یہ بیٹا بیٹی بولنا شروع کرے تو اس کو سب سے پہلے قرآن پاک سکھاؤ کہ تمہارا یہ بیٹا، تمہاری یہ بیٹی قرآن پاک پڑھنے والے بنے، ان کی زبانوں پر قرآن پاک آئے۔ یہ اعوذ باللہ سے پڑھے، بسم اللہ سے پڑھے، الف پڑھے، با پڑھے، تا پڑھے، نورانی قاعدہ پڑھے، ناظرہ پڑھے، ناظرہ ختم کر کے حفظ قرآن کرے، آگے چل کر عالم بنے، مفتی بنے، محدث بنے، مفسر بنے، اپنے وقت کا فقیہ بنے، اپنے وقت کا مبلغ اعظم بنے۔ یہ بننا ہے، بنانا ہے، اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں تیسرا ماں باپ کا بتایا کہ جب تمہارا بیٹا اس قابل کا ہو جائے کہ اب اسے نکاح کی ضرورت ہے، شادی کرنا ہے، نکاح ہونا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری، ماں باپ کا حق بچے کا یہ ہے کہ تم اب اس میں لڑکے کا نکاح کرو۔ بیٹی ہے تو اپنی بیٹی کا نکاح کرو۔ حدیث میں ان 3 حقوق کو ایک جگہ بیان فرمایا، اس کے علاوہ اور بھی حقوق کا تذکرہ ملتا ہے۔ جہاں اس حدیث میں 3 حقوق کو بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارے بچے بولنا شروع کریں قرآن پاک سکھاؤ۔ میں بچوں کے ماں باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری فکریں کتنی ہیں؟ جب یہ ہمارا بچہ 2 سال کا، 2.5 سال کا ہوتا ہے، جب یہ امی ابا بولنا شروع کرتا ہے، تتلے پتلے زبان میں باتیں شروع کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ کے رشتہ داروں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی کہ میرا بچہ بولنے والا بنے۔ اس واسطے کہ اگر اس وقت یہ بولنا نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ گونگا ہو، اور یہ گونگا ہونا ماں باپ کے لیے بڑی اذیت کی بات ہے، بڑی تکلیف کی بات ہے کہ میرا بچہ گونگا بات نہیں کر سکتا، لیکن جب یہ اپنی زبان سے کچھ بولتا ہے ماں باپ کی بے انتہا خوشی ہوتی ہے، بے انتہا ان کو مسرت ہوتی ہے۔ لیکن اسلام نے بتایا، پیغمبر اسلام نے سکھایا، اب یہاں سے تمہاری فکریں ہونی چاہیے، یہاں سے تمہارے اندر یہ درد ہونا چاہیے، یہاں سے تمہاری یہ محنت ہونا چاہیے کہ دیکھو اس نے بولنا شروع کیا ہے، اب اس کے بعد یہ بولے گا تو کیا بولے گا؟ یہ قرآن کو بولے گا۔ اب اس کے بعد یہ پڑھے تو کیا پڑھے گا؟ قرآن پاک کو پڑھے گا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں ماحول نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا بچہ ابو کہتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، ممی کہتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہمارا یہ بچہ ABCD پڑھے تو خوش ہو جاتے ہیں، ہمارا یہ بچہ 1 2 3 4 بولتا ہے تو کتنا ناچتے ہیں، کتنا خوش ہوتے ہیں۔ قسم خدا کی کبھی ہم نے سوچا کہ پیغمبر اسلام نے ہمیں اس کی تعلیم دی، پیغمبر اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ اس کو قرآن سکھاؤ، ہمیں بھول کر بھی یاد نہیں آتا کہ میرا بچہ قرآن تو بہت دور کی بات ہے، کلمہ پڑھنا تک سکھایا نہیں۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرا یہ 3 سال کا بچہ اس کلمے کو پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ میری بچی اس کلمے کو بولتی ہے یا نہیں بولتی؟ میں جانتا ہوں کبھی ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی ہے. ہاں، بہت سارے ماں باپ ہیں، بہت ساری خوش نصیب و مائیں ہیں جو اپنے ان بچوں کو نہ وہ ABCD کی طرف جاتی ہیں، نہ 1 2 3 کی ان کو فکر ہوتی ہے. ماں دیندار ہے، باپ دیندار ہے، تو ان کی یہ فکریں ہوتی ہے کہ میرا بچہ بولنا شروع کیا ہے. اس کو میں نے کئی جگہ دیکھا، اللہ اللہ یہ بچہ بولے، ماں بھی اس کی فکر کرتی ہے، باپ بھی اس کی فکر کرتا ہے. میں نے کئی داداؤں کو دیکھا ہے جو تہجد پڑھتے ہیں، تہجد کے بعد ذکر کرتے ہیں. ان سے ہماری ملاقاتیں ہیں. اپنا پوترا ہے، پوتری ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، خود کی اولاد ہے، گود میں ڈالے ہیں اور گود میں ڈال کر اس ننھے بننے بچے کو سکھا رہے ہیں کہ وہ بچہ بھی ان کے ساتھ اللہ 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 اپنی زبان سے بولے. یہ سکھا رہے ہیں. یہ کون سکھائیں گے؟ جن کے اندر دینداری ہوگی، جن کو یہ معلوم ہوگا کہ اب اس کو اگر میں نے اللہ سکھا دیا، موت کی آخری سانس تک اللہ کو پکارے گا. قرآن کون سکھائیں گے؟ قرآن وہ سکھائیں گے جن کو یہ محسوس ہو کہ اب میں نے اس کو قرآن سکھا دیا، موت کی آخری سانس تک یہ قرآن پڑھتا رہے گا. اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہمارا بچہ گانا گائے گا، ہمارا بچہ فلمیں دیکھے گا، ہمارا بچہ آگے بڑھے گا. میری بیٹی 15 سال کی ہو جائے گی، 17 سال کی ہو جائے گی، ہم ماں باپ بیڈ روم میں رہیں گے، میری بیٹا میرا بیٹا الگ کمرے میں رہیں گے. ہوگا کیا؟ ساری رات یہ اپنے اس موبائل فون میں لگے رہیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. جو دیکھنا ہے وہ بھی دیکھیں گے، جو سننا ہے اسے بھی سنیں گے، جو نہیں دیکھنا پوری رات اس کو دیکھتے رہیں گے، پوری رات اس کو سنتے رہیں گے. بزرگان محترم، بچوں کے ماں باپ سے درخواست ہے، اس مکتب کو ہم نے کیا سمجھا؟ اس مکتب کو ہم نے حقیر سمجھا. مکتب کی تعلیم کو، مسجد کے مدرسے کو، پڑھانے والے اساتذہ کو، اس طرح مکاتب کے قائم کرنے والے ذمہ داروں کی ہم نے بے عزتی کی ہے. ہم نے ان کو حقیر سمجھا ہے، ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہے. لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا بچہ قرآن سے محروم ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری بیٹی قرآن سے محروم ہو گئی. ہمارے ساتھی جانتے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 12 دن کا میرا سفر تھا دلی، اور دلی سے 100 کلومیٹر پانی پت. میں بہت پہلے پانی پت گیا تھا. دلی سے قریب میں یہ بستی ہے 100 کلومیٹر. ایک زمانہ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے سارا کا سارا پانی پت مسلمانوں کا. پانی پت میں 700 مساجد. پانی پت آج بھی تاریخ میں لکھا ہے حفاظ و قراء کی بستی. پورے ہندوستان سے بلکہ باہر سے لوگ آتے تھے، پانی پت میں قرآن پاک کو سیکھتے تھے، پانی پت میں قرآت کا علم حاصل کرتے تھے. تقسیم کے وقت میں سارے مسلمانوں نے پانی پت کو چھوڑا، پڑوسی ملک کو ہجرت کر گئے. ابھی 15 دن پہلے کی رپورٹ ہے 50 پر 7 مسجدیں ہیں. اس کے علاوہ ساری مسجدیں ختم ہو گئی، ساری مسجدیں غیروں کے حوالے ہو گئی. اور مسجد کو انہوں نے گھر بنا دیا، مسجد کو انہوں نے جانور کو باندھنے کا طویلا بنا دیا، مسجد کو انہوں نے کھیلنے کودنے کی چیزیں بنا کر رکھ دی. اس زمانے میں جب وہاں پر قرآن پاک کی تعلیم تھی، قرآن پاک کے قراء کو تیار کیا جاتا تھا، ظاہر سی بات ہے وہ مائیں کیسی ہوں گی، وہ باپ کیسا ہوگا. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، اور اپنے جگہ پر بہت بڑے اللہ والے ہیں. میں نے ان کی کتاب وہاں پر مجھے ہاتھ لگی، ابھی بھی اس کو پڑھ رہا ہوں. ابھی میں 2 دن پہلے رات میں پڑھ رہا تھا. حضرت
تقریباً 6 یا 7 سال کی عمر تھی، حافظ قرآن ہو گئی. اور میں نے اس کتاب میں پڑھا ہے کہ وہاں رواج تھا 4 سال 4 مہینے 4 دن بچے کی پیدائش کے بعد یہ عمر کو بیٹا بیٹی پہنچتے تھے. لڑکا یا لڑکے کی عمر پیدا ہو کر 4 سال 4 مہینے 4 دن جیسے ہی مکمل ہوتے تھے، رواج تھا بسم اللہ خوانی کرائی جاتی تھی بڑے اہتمام کے ساتھ. ہمارے ہاں کیا ہے، ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ میں کب میرے بچے کو نرسری میں داخل کرا دوں، کب میرا بیٹا بیٹی LKG UKG میں آ جائے، کب ہمارا بچہ ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بن جائے. الحمدللہ میں بارہا کہتا ہوں ضرور اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جو بنانا سب بناؤ، لیکن یہ سب بات کی باتیں ہیں. سب سے پہلے جو کام ہوگا وہ قرآن پاک کا کام ہوگا، وہ حدیث پاک کا کام ہوگا، وہ دینی تعلیم کا کام ہوگا. 24 گھنٹے میں حلال و حرام کیا ہے، جائز و ناجائز کیا ہے، میرے بچے کو جاننا چاہیے، میری بیٹی کو معلوم ہونا چاہیے. چاہے آپ مدرسے میں ڈال کر پڑھاؤ، مکتب میں رکھ کر پڑھاؤ، چاہے خود گھر میں رہ کر اس کا انتظام کرا دو، لیکن ہمارا بچہ قرآن و حدیث کو جاننے والا، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بچہ. اس زمانے میں رواج تھا 4 سال 4 مہینے 4 دن ہوتے. ہر گھر میں یہ رواج تھا کہ اپنے بچوں کی بسم اللہ خوانی کراتے تھے اور ان کو قرآن پاک پڑھاتے تھے. ظاہر سی بات ہے قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ 4 سال 4 مہینے 4 دن میں ان کی بھی بسم اللہ خوانی ہوئی ہو، 2-3 سال میں حافظ قرآن بنے ہوں، 7 سال کی عمر ہے حافظ قرآن بن گیا ہے. لیکن تو تعجب کی بات میں اپنے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ماں باپ نے سکھایا، بچے حافظ قرآن بن گیا، آگے چل کے عالم مفسر اللہ والا بنا، قرآن پاک سے کیسی محبت. آگے میں نے پڑھا ان کی تاریخ میں تو لکھا ہے تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور تہجد کی نماز میں 1 منزل روزانہ ختم کیا کرتے تھے. میں نے کل پرسوں قرآن پاک کو پھر دوبارہ اٹھا کر دیکھا ان کے حالات کو پڑھ کر کہ یہ 7 منزلیں کہاں شروع ہوتی ہیں کہاں ختم ہوتی ہیں، تو مجھے بھی بڑا تعجب ہوا. الف لام میم میں شروع ہوتا ہے، لا یحب اللہ کے 6ویں پارے کے شروع میں پہلی منزل ختم ہوتی ہے. تہجد کی نماز ہے اور تہجد کی نماز میں تقریباً 5 پارے سے زیادہ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے. قرآن پاک کو سیکھنے والے، سکھانے والے، آگے چل کر اس پر عمل کرنے والے. جب آدمی کچھ کرنا چاہتا ہے راستے آسان ہیں، اللہ سیکھنا بھی آسان کر دیتے ہیں، اور اگر پڑھنا چاہے روزانہ 1 منزل تہجد کی نماز میں پڑھنا بھی اللہ آسان فرما دیتے ہیں. اسی پانی پت میں شرف الدین بو علی قلندر شاہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے 700 سال پہلے ایک اللہ والے پیدا ہوئے. ماؤں سے ان کے والدین سے درخواست کرتا ہوں کہ ذرا غور سے سنو، مختصر سے میں اس واقعے کو سمیٹ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ بھی اسی پانی پت شہر کے ایک اللہ والے ہیں. ان کی پیدائش ہوتی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، 3 دن گزر گئے، یہ بچہ مستقل 3 دن رو رہا ہے اور مستورات ہیں، شرم و حیا کی باتیں رہتی ہیں. اشارہ کر کے آگے نکلتا ہوں، سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے. بچے کی غذا کیا ہے ہم جانتے ہیں، بچے کی غذا بھی 3 دن سے بند ہے. دروازے پر ایک اللہ والے آتے ہیں، دستک ہوتی ہے تو اس بچے کے والد جن کا نام فخر الدین ہے دروازہ کھولتے ہیں اور اس درویش آدمی سے بات چیت ہوتی ہے. تو درویش آدمی کہتا ہے میں آپ کو مبارکبادی دینے آیا ہوں کہ آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. چنانچہ وہ اس کو اندر لاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، بچے کو ان کے حوالے کرتے ہیں.
یہ اللہ والے درویش آدمی بچے کے پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، اور پھر ان کے والد محترم نے شکایت کی کہ دیکھو 3 دن ہو گیا بچہ پیدا ولادت ہوئی ہے، نہ اس کی غذا ہے اور مستقل 24 گھنٹے رو رہا ہے۔ اللہ والے نے بچے کے دونوں کانوں میں قرآن پاک کی مختصر آیت کریمہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اس کو پڑھتے ہیں، پڑھنا تھا کہ بچے کا رونا بند ہو جاتا ہے اور ماں کے حوالے کیا گیا، اب بچے کی جو غذا ہے وہ بھی چالو ہو جاتی ہے۔ اس اللہ والے نے حضرت فخر الدین جو ان کے والد محترم ہیں ان سے فرمایا کہ دیکھو یہ بچہ صاحب کمال ہے اور آگے چل کر یہ عاشق خدا بھی ہوگا، اور پھر جب بچے کی 3 دن تک رونے کی اور غذا کے استعمال نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس اللہ کے بندے نے ان سے کیا کہا، میں ماں باپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ غور سے سنو اور زندگی بھر ان چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش کرو۔ اس اللہ کے بندے نے کہا کہ یہ بچہ 3 دن سے رو رہا تھا اور یہ بچے کی 3 دن سے غذا بند تھی، اب میں نے قرآن پاک کی مختصر آیت کریمہ اس کے دونوں کانوں میں پڑھی، اس کا رونا بھی بند ہے اور غذا بھی چالو ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے فخر الدین، کیا تو نہیں جانتا کہ اس بچے کی ماں تیری بیوی روزانہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، اس بچے کی ماں روزانہ ایک قرآن پڑھتی تھی 24 گھنٹوں میں، اور ظاہر سی بات ہے جو اولاد جس عورت کی زچگی ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، اس کے بعد حالت نفاس میں ہونے کی وجہ سے قرآن پاک پڑھنے سے منع کیا گیا۔ 3 دن سے اس بچے نے قرآن پاک کو نہیں سنا، اس لیے یہ رو رہا ہے، اس لیے اس کی غذا بند ہے۔ اب اس کو اس کی غذا مل گئی کہ یہ روزانہ قرآن پاک کو سنتا تھا اور اس کی ماں روزانہ یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ بزرگان محترم، یہ قرآن پاک کا پڑھنا، پڑھانا، اور اگر ہمارے بچے بھی قرآن پاک پڑھنے والے بنے، قرآن والے بنے، اللہ والے بنے، اسلام والے بنے، محمدی بنے، عاشق رسول بنے، اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو ہم قرآن پاک سکھائیں، احادیث نبویہ کا علم دیں۔ ہمارے انہی مکاتب میں، مدارس میں، جیسا کہ آپ نے سنا، ہمارے ان بچوں نے قرآن پاک کو بھی پڑھ کر سنا، ہمارے ان بچوں نے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو بھی پڑھ کے سنایا، ہمارے ان بچوں نے دعاؤں کو بھی سنایا۔ یہ مختصر ہے اور یہ جو ضروری ہے وہ یہاں پہ کرایا جاتا ہے، ورنہ ذمہ داری ہے 24 گھنٹے کا دین، 24 گھنٹے کا جو ہماری دینی زندگی ہے، اس دینی زندگی کے لیے جس علم دین کی ضرورت ہے وہ سیکھنا اور ان معصوم بچوں کو سکھانا یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، حضرات علماء کی ذمہ داری ہے، اور جو لوگ مدارس چلاتے ہیں، مکاتب چلاتے ہیں، جو ذمہ دار بنتے ہیں، ان کی ذمہ داریوں میں ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر حال میں قرآن پاک کو سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں کمیٹی کی جانب سے، مدرسہ سب کمیٹی کی جانب سے تمام طلبہ و طالبات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پڑھانے والے معلم حضرات کا، معلمات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے ماں باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آئے ہوئے تمام حاضرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئی ہوئی تمام مذکورات کو دوبارہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ 650 اسکوائر فٹ کا ایک ہال صرف اور صرف بالغ ہماری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے دینی علم کو حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ
इंतज़ाम किया गया है। ये पहला नया तजुर्बा था जो 4-5 महीने चला है। इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के बाद पूरे मशवरे के साथ, इंशाअल्लाह पूरी निगरानी के साथ उस बनात वाले मदरसे को आगे जारी रखा जाएगा। मैं आई हुई तमाम मस्तूरात से दरख्वास्त करता हूँ कि कोई हमारी माँ बहन बेटी ऐसी ना रहे कि जो कुरान पाक के पढ़ने से महरूम हो। लिहाजा सुबह से शाम तक इंशाअल्लाह पढ़ने वाले तकाजा करेंगे, वहाँ पे मदरसा जारी रहेगा। अपने वक्त पर आइए और ज़रूर आकर कुरान पाक, कुरानी उलूम को हासिल करने की कोशिश करें। आगे चलकर इंशाअल्लाह वो बनात वालों का जलसा भी, उनका प्रोग्राम भी अलग किया जाएगा और अलग करके इंशाअल्लाह उनको भी तकरीर करने का, उनको भी हदीसें सुनाने का, उनको भी कुरान पाक की तिलावत का मौका दिया जाएगा। इंशाअल्लाह ये आगे चलकर काम होगा। और मैं इसी के साथ आइंदा हमारा मकतब और ये बनात का मदरसा कब शुरू होगा ऐलान करने जा रहा हूँ। तमाम मुअल्लिम हज़रात, मुअल्लिमात, तलबा, सरपरस्तान, वालिदैन इसको याद रखें और याद रखकर जैसे ही मदरसा शुरू हो पाबंदी के साथ यहाँ पर हाजिर हो, इसकी फिक्र करें। ईद उल फित्र के बाद बरोज़े पीर में 1 तारीख है, तकरीबन 9 शव्वाल गुजरते हैं, इतवार है, आगे पीछे होगा, लेकिन 1 में पीर के दिन से इंशाअल्लाह मकतब और बनात का मदरसा शुरू होगा। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर दाखिला लें और इल्म दीन को हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए और हर मेहनत करने वाले को अल्लाह उसके बराबर खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह इनामात की तक़सीमात होंगे, उसके बाद मुख्तसर दुआ होगी। तमाम हज़रात के लिए